السلام علیکم، جابز اینڈ انفو پوائنٹ میں خوش آمدید جی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت محکمہ صحت میں کافی ساری جابز کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر پورے پاکستان سے مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کی افیشیل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے، جہاں سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کر کے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ لیکن آن لائن اپلائی کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آئے روز ملتی رہیں۔ تو دوسرا یہ کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر سیو کر کے ہمیں میسج بھی کر دیں، تاکہ واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے آپ کو بآسانی نوٹیفیکیشنز ہمارے واٹس ایپ اسٹیٹس پر شو ہوتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اناؤنسڈ ہونے والی سیٹس میں ٹاپ کی 10-12 سیٹس جو ہیں وہ MBBS کوالیفیکیشن پر مبنی ہے۔ جن کی MBBS کوالیفیکیشن ہے وہ اس اشتہار کو فرنٹ سے ریڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو عام طور پر لوگوں کی MBBS کوالیفیکیشن ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو اگنور کریں گے اور ہم نیچے سے شروع کریں گے جو عام کوالیفیکیشن ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ٹوٹل آسامیوں کی تعداد 91 ٹوٹل آسامیاں ہیں۔ تو سویپر کی سیٹ ہے، 3 سیٹیں یہ ہیں۔ لٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو۔ ایکسپیرینس آف ورکنگ از گورنمنٹ آفیسز از پریفرنڈ، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا گورنمنٹ آفس میں یا گورنمنٹ کے شعبے میں ایکسپیرینس ہے سویپر کا، تو آپ کو ترجیح دی جائے گی، ورنہ آپ پڑھنے لکھنے جانتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نائب قاصد کی سیٹ ہے، اس کے لیے آپ کی مڈل ہونی چاہیے with relevant 3 years relevant experience، مطلب یہ ہے کہ آپ کا نائب قاصد کا 3 سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ کس ادارے میں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پرائیویٹ ادارے میں بھی اگر آپ کا نائب قاصد کا تجربہ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آفس بوائے کی سیٹ ہے، اس کے 2 سیٹیں ہیں اس کی، اور اس کے لیے یہ کہ پڑھنا لکھنا آپ جانتے ہونے چاہیے، اور ایکسپیرینس آف ورکنگ ان گورنمنٹ آفس از پریفرڈ۔ اس کا بھی وہی مینشن ہے کہ گورنمنٹ آفس میں گورنمنٹ کے ادارے میں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے آفس بوائے کا تو آپ کو ترجیح ملے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سیکیورٹی گارڈ، اس کی جو سیٹس ہیں وہ 2 ہیں۔ 45 سال تک میکسیمم ایج ہو سکتی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ایج لکھی ہوئی ہے اور یہاں سیٹوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ تو سیکیورٹی گارڈ کے لیے یہ ہے ایکس آرمی پرسنل ود ایکسیلنٹ مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ، 2 ایئر ورکنگ ایکسپیرینس ان سیکیورٹی فرمز۔ تو ایکس آرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں پاکستان آرمی سے، اور ان کا 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے سیکیورٹی ٹرمز میں، تو فرمز میں، تو اس میں وہ سیکیورٹی گارڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈرائیور کی سیٹ ہے، اس کے لیے میٹریکولیشن ویلڈ LTV لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے، میٹرک آپ کی پاس ہونی چاہیے۔ 3 years آف ڈرائیورز ایکسپیرینس آفٹر ایشوئنس آف لائسنس کے ایشو ہونے کے بعد 2 سال کا آپ کا ڈرائیونگ کا تجربہ بھی لازمی ہے۔ تو اوپر لیبارٹری اٹینڈنٹ ہے، یہاں اس کی تعداد 4 ہے۔ میکسیمم ایج لمٹ 30 سال ہے۔ میٹرک ود منیمم 2 years ریلیونٹ ایکسپیرینس، مطلب میٹرک آپ کی ہونی چاہیے 2 سالہ تجربے کے ساتھ لیبارٹری اٹینڈنٹ میں، تو پھر آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آؤٹ ریچ ورکر، ٹھیک ہے، یہ سیٹ ہے، 12 سیٹس ہیں ان کی۔ میکسیمم ایج جو ہے وہ 30 سال ہونی چاہیے۔ میٹریکولیشن مطلب میٹرک، اس کے بعد منیمم 2 years ورکنگ ایکسپیرینس ان ریلیونٹ فیلڈ، مطلب 2 سالہ تجربہ ہونا چاہیے متعلقہ شعبے میں، آؤٹ ریچ ورکر میں، ٹھیک ہے، اور 2 سالہ تجربے کے ساتھ میٹریکولیشن لازمی۔ اس کے بعد سٹور کیپر ہے، 30 سال میکسیمم ایج ہے، 1 سیٹ ہے۔ اس کا گریجویٹ ڈگری ود 3 years ریلیونٹ ایکسپیرینس اور انٹرمیڈیٹ ود 5 years ریلیونٹ ایکسپیرینس، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا گریجویٹ ہے، آپ نے اگر گریجویشن کی ہوئی ہے، بیچلر کیا ہوا ہے، 14 years آف آپ کی ایجوکیشن ہے اور 3 سال کا آپ کا تجربہ ہے، تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، 12 سالہ تعلیم، جس میں FSC ICS FA ICOM DCOM آ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ پھر آپ کا 5 سال کا تجربہ بھی لازمی ہونا چاہیے، پھر آپ سٹور کیپر پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لیب ٹیکنیشین فار جین ایکسپرٹ سائٹس، 19 سیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ BSc میڈیکل آپ کی لیب ٹیکنالوجی اور یا ایکویلنس 3 years آف ورکنگ ایکسپیرینس۔
تو اس میں بیسیکلی وہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے BSc میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں کی ہو اور آپ کا جو ہے 3 سال کا ساتھ تجربہ بھی ہونا چاہیے، پھر آپ اس کے لیے اہل ہوں۔ اور اس کے بعد آفس اسسٹنٹ کی سیٹ ہے تو 35 سال اس کے لیے ایج ریکوائرڈ ہے، میکسیمم 35 سال۔ گریجویشن ڈپلوما ان کمپیوٹر سائنس along with 3 years ایکسپیرینس۔ مطلب یہ کہ آپ نے پہلے تو گریجویشن کی ہو، اس کے بعد آپ نے ڈپلوما کیا ہو کمپیوٹر سائنس میں اور 3 سالہ تجربہ بھی آپ کا ہونا چاہیے، پھر آپ آفس اسسٹنٹ پہ اپلائی کرنے کے اہل ہیں۔ اس کے بعد DEOز کی سیٹ ہے یا CBO جسے کہتے ہیں، 35 سال میکسیمم ایج ہو سکتی ہے آپ کی۔ BSc اگر آپ نے کی ہے یا BBA کیا ہوا ہے پریفریبلی ان کمپیوٹر سائنس، اگر آپ نے BSc کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے، سوری پریفریبلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ترجیح دی جائے گی اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس میں کی ہے، ورنہ آپ نے BSc کی ہو سائنس میں جس بھی سبجیکٹ میں یا آپ نے BBA کیا ہو تو پھر 2 سال کا آپ کا ورک ایکسپیرینس آف ڈیٹا انٹری از ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن، مطلب 2 سال کا آپ کا کسی بھی معظم ادارے میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈیٹا انٹری آپریٹر کا، پھر آپ DEOز یا CBO پہ اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے، اس کے لیے میکسیمم ایج 35 سال ہے، 4 سیٹس ہیں، بیچلر پریفریبلی ان کمپیوٹر سائنس۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے گریجویشن اگر کمپیوٹر سائنس میں کی ہوئی ہے تو آپ کو ترجیح ملے گی، ورنہ بیچلر صرف ریکوائرڈ ہوگی، اور ساتھ میں 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈیٹا انٹری آپریٹر میں، وہ بھی ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن میں۔ تو اس کے بعد اسسٹنٹ پرسنل سیکیورٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل سیکیورٹی اسسٹنٹ جو ہے اس کی سیٹ ہے، ٹھیک ہے، گریجویٹ ود سفیشینٹ نالج آف کمپیوٹرز ورکنگ، 3 ایئرز ورکنگ ایکسپیرینس آف ریلیونٹ فیلڈ آفس مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نرسز HV، ٹھیک ہے، HIV۔ اس کے بعد یہ کہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ڈپلوما ان نرس، ٹھیک ہے، نرسنگ میں ڈپلوما ہونا چاہیے آپ کا، جو پیرامیڈیکل کا 2 سال کا ہوتا ہے وہ کم از کم ہونا چاہیے۔ بیچلر ڈگری ان نرسنگ with 3 years relevant experience in a reputed hospital، مطلب یہ کہ آپ کا جو ہے 3 سال کا ورکنگ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے نرسنگ میں کسی بھی ہاسپٹل میں جو ریپیوٹیڈ مطلب جو معزز ادارہ ہو۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے ڈپلوما کیا ہو نرسنگ میں یا آپ کی بیچلر ہونی چاہیے نرسنگ میں، تو آپ پھر اس پہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ ہے، 3 سیٹس ہیں، 35 سال کا زیادہ سے زیادہ ایج اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ BSc میڈیکل لیب ٹیکنالوجی آر ایکویلنٹ with 3 years آف ریلیونٹ ورکنگ ایکسپیرینس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ DLS یا لیب سپروائزر، 3 سیٹس ہیں، زیادہ سے زیادہ ایج 35 سال ہو سکتی ہے۔ BSc میڈیکل لیب ٹیکنالوجی آر ایکویلنٹ 3 years ورکنگ ایکسپیرینس۔ تو اس کے بعد سیفٹی آفیسر ہے، ٹھیک ہے، TB، تو 35 سال میکسیمم ایج اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ بیچلر ڈگری ان آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی with 2 years آف ایکسپیرینس آف ورکنگ ان TB پروگرام۔ تو یہ آپ آہستہ آہستہ میں اسکرول آپ کر رہا ہوں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی کوالیفیکیشن میں فال کرتی ہے، پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ میک شور کر لیں کہ اس کا جو آن لائن اپلائی ہے وہ آن لائن ہوگا۔ تو وہ جو CTS کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ اس کا اشتہار موجود بھی ہوگا، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور جو ٹیسٹ ہے آپ کا وہ بھی CTS والے لیں گے، مطلب سینٹرل ٹیسٹنگ سروس ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میں جو ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرتی ہے۔ تو آن لائن اپلائی ان کا نیشنل جاب پورٹل سے ہونا ہے، اور جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ CTS والے لیں گے، ٹھیک ہے، یہ میک شور کر لیں۔ اور اس کے بعد اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سمپلی اس طرح کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے، اور سرچ بار میں آپ نے سمپلی njp.gov.pk لکھ کے سرچ کرنا ہے، تو آپ ڈائریکٹ اس ویب سائٹ پہ موو ہو جائیں گے۔ تو اس پورٹل پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے آپ نے یہاں سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا فارم فل کرنا ہوگا۔ تو سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا CNIC نمبر ٹائپ کر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی ای میل لکھ دینی ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورڈ لگا دینے ہیں، دونوں سیم پاسورڈ آپ نے لگا کے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر ہو جائے گا، اور آپ کی ای میل جو آپ نے اوپر لگائی ہے یہاں پہ ایک کوڈ بھی چلا جائے گا، پھر وہ آپ نے کوڈ جو ہے وہ وہاں دینا ہے جہاں وہ مانگ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے سیو سبمٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفلی ویریفائی بھی ہو جائے گا۔ جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے پھر آپ نے اسے سائن ان کرنا ہے۔ تو سائن ان کرنے کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے اپنی پوری پروفائل ریڈی کرنی ہوتی ہے۔
تو یہاں پہ ہم ڈیش بورڈ پہ آ چکے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے براؤز جاب اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے سی وی مینیجر، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے بلڈ سی وی کا بٹن بنا ہوا ہے، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں کچھ سٹیپس آپ کو دیے ہوئے ہیں جو آپ نے 1 بائی 1 فل کرنے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن، پہلے آپ نے یہاں پہ کلک کر کے نیچے آپ کی پرسنل انفارمیشن جو مانگی جائے گی آپ نے وہ بتا دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈریس جو ہے اس کی ڈیٹیل بتانی ہے، پھر آپ نے اپنی کوالیفیکیشن کی ڈیٹیل بتانی ہے، پھر آپ نے اپنا ورک ایکسپیرینس بتانا ہے. اس کے بعد سکلز ایڈ کر دینی ہے، اس کے بعد آپ نے ٹریننگز ایڈ کر دینی ہے. یہ سکلز اور ٹریننگ ضروری نہیں ہے، جو پیچھے ضروری ہے وہ ایکسپیرینس، ایجوکیشن، ایڈریس اور پرسنل انفارمیشن ضروری ہے. تو لینگویجز اگر آپ کی کچھ ہیں وہ آپ ایڈ کر دیں. اس کے بعد اٹیچمنٹس میں کچھ آپ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. تو اٹیچمنٹ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کی بینک فیس ہوتی ہے پھر اس میں بینک فیس پے کر کے آپ نے چلان یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کیس میں کوئی بینک فیس نہیں ہے، اس لیے آپ نے اٹیچمنٹ میں جو ہے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا. جب یہ آپ ساری انفارمیشن 1 بائی 1 دے چکے ہوں گے اس کے بعد آپ نے براؤز جابس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ براؤز جابس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا. تو آپ نے یہاں پہ اس جاب کا نیم لکھنا ہے جس پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بالفرض اگر یہاں پہ آفس بوائے لکھیں تو ہمارے سامنے آفس بوائے کی جتنی بھی سیٹس ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی. تو ابھی کچھ انٹرنیٹ کا ایشو بنا ہوا ہے اس لیے وہ بار بار آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے. تو آپ نے سمپلی یہاں پہ کوڈ ورڈ لکھنا ہے اس جاب کا اور اس کے بعد آپ کے سامنے وہ جاب شو ہو جائے گی. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. تو جب یہ آپ کے سامنے انٹرفیس آ جائے آپ نے اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے بالکل اینڈ پر چلے جانا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے سبمٹ. آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن مزید کر کے آپ نے اس باکس کو چیک لگانا ہے اور آئی ایگری اینڈ اپلائی کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. تھوڑا سا پروسیسنگ ہونے کے بعد ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن سبمٹڈ سکسیزفلی. تو ہم نے یہاں پہ آپ کو پوری کوشش کی ہے سمجھانے کی. اگر آپ کو پھر بھی کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پرسنلی ہمیں واٹس ایپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں تاکہ آپ واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں. اس میں ہم ایسی ہی جابس جو ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.